ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اے فرشتوں، تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ ان کے اوپر مٹی کے کھرنجے دار پتھر برسائیں جن پر پروردگار کی طرف سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشانی لگی ہوئی ہے۔ پھر ہم نے اس بستی کے تمام مومنین کو باہر نکال لیا اور وہاں مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کسی کو پایا بھی نہیں، اور وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی بھی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ اور موسیٰ کے واقعہ میں بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلی ہوئی دلیل دے کر بھیجا تو اس نے لشکر کے دم پر منہ موڑ لیا اور کہا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے، تو ہم نے اسے اور اس کی فوج کو گرفت میں لے کر دریا میں ڈال دیا، اور وہ قابل ملامت تھا ہی۔ اور قوم عاد میں بھی ایک نشانی ہے، جب ہم نے ان کی طرف 5 ہوا کو چلا دیا کہ جس چیز کے پاس سے گزر جاتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اور قوم سمود میں بھی ایک نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تھوڑے دنوں مزے کر لو تو ان لوگوں نے حکم خدا کی نافرمانی کی تو انہیں بجلی نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر نہ وہ اٹھنے کے قابل تھے اور نہ مدد طلب کرنے کے لائق تھے۔ اور ان سے پہلے قوم نوح تھی کہ وہ تو سب ہی فاسق اور بدکار تھے۔ اور آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا ہے اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش کیا ہے تو ہم بہترین ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر شے میں سے ہم نے جوڑا بنایا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کر سکو۔ لہذا اب خدا کی طرف دوڑ پڑو کہ میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، اور خبردار اس کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا نہ بنانا کہ میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے کسی قوم کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر یہ کہ ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اسی بات کی نصیحت کی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ موڑ لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور یاد دہانی بہرحال کراتے رہیے کہ یاد دہانی صاحبان ایمان کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اور میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے نہ رزق کا طلبگار ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ کھلائیں۔ بے شک رزق دینے والا صاحب قوت اور زبردست صرف اللہ ہے۔ پھر ان ظالمین کے لیے بھی ویسے ہی نتائج ہیں جیسے ان کے اصحاب کے لیے تھے، لہذا یہ جلدی نہ کریں۔ پھر کفار کے لیے اس دن ویل اور عذاب ہے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کشادہ اوراق میں ہے، اور بیت معمور کی قسم اور بلند چھت آسمان کی قسم اور بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم، یقیناً تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے اور اس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ جس دن آسمان باقاعدہ چکر کھانے لگیں گے اور پہاڑ باقاعدہ حرکت میں آ جائیں گے، پھر جھٹلانے والوں کے لیے عذاب اور بربادی ہی ہے جو محملات میں پڑے کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ جس دن انہیں بھرپور طریقے سے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، یہی وہ جہنم کی آگ ہے جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ آیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے؟ اب اس میں چلے جاؤ، پھر چاہے صبر کرو یا نہ کرو سب برابر ہے۔ یہ تمہارے ان اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ بے شک صاحبان تقوی باغات اور نعمتوں کے درمیان رہیں گے، جو خدا عنایت کرے گا اس میں خوشحال رہیں گے، اور خدا انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اب یہی آرام سے کھاؤ پیو ان اعمال کی بنا پر جو تم نے انجام دیے تھے، اور وہ برابر سے بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم ان کا جوڑا کشادہ چشم حوروں کو قرار دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا اتباع کیا تو ہم ان کی ضروریت کو بھی انہی سے ملا دیں گے، اور کسی کے عمل میں سے ذرہ برابر بھی کم نہیں کریں گے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے۔ اور ہم جس طرح کے میوے یا گوشت وہ چاہیں گے اس سے بڑھ کر ان کی امداد کریں گے۔ وہ آپس میں شراب پر جھگڑا کریں گے لیکن وہاں کوئی لغویت اور گناہ نہ ہوگا، اور ان کے گرد وہ نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے جو پوشیدہ اور محتاط موتیوں جیسے حسین و جمیل ہوں گے، اور پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کر سوال و جواب کریں گے، کہیں گے کہ ہم تو اپنے گھر میں خدا سے بہت ڈرتے تھے تو خدا نے ہم پر یہ احسان کیا اور ہمیں جہنم کی زہریلی ہوا سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے بھی اسی سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ یقیناً بڑا احسان کرنے والا اور مہربان ہے۔ لہذا آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नसीहत करते रहें, खुदा के फजल से आप न काहिन हैं और न मजनून। क्या ये लोग ये कहते हैं कि ये शायर है और हम इसके बारे में हवादिस ज़माना का इंतजार कर रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि बेशक तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में हूँ। क्या इनकी अक्लें ये बातें बताती हैं या ये वाकईन सरकश कौम है, या ये कहते हैं कि नबी ने कुरान गढ़ लिया है और हकीकत ये है कि ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। अगर ये अपनी बात में सच्चे हैं तो ये भी ऐसा ही कोई कलाम ले आए। क्या ये बगैर किसी चीज के खुद पैदा हो गए हैं या ये खुद ही पैदा करने वाले हैं, या इन्होंने आसमान और जमीन को पैदा कर दिया है? हकीकत ये है कि ये यकीन करने वाले नहीं हैं। या इनके पास परवरदिगार के खजाने हैं, या यही लोग हाकिम हैं, या इनके पास कोई सीढ़ी है जिसके जरिए आसमान की बातें सुन लिया करते हैं। तो इनका सुनने वाला कोई वाज़ेह सबूत ले आए। या खुदा के लिए लड़कियां हैं और तुम्हारे लिए लड़के हैं। या तुम इनसे कोई अजर रिसालत मांगते हो कि ये इसके बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं, या इनके पास गैब का इल्म है कि ये इसे लिख रहे हैं, या ये कोई मक्कारी करना चाहते हैं? तो याद रखो कि कुफ्फार खुद अपनी चाल में फंस जाने वाले हैं। या इनके लिए खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा है, जबकि खुदा इनके शिर्क से पाक व पाकीज़ा है। और ये अगर आसमान के टुकड़ों को गिरता हुआ भी देख लेंगे तो भी कहेंगे ये तो तह पतह बादल है। तो इन्हें इनके हाल पर छोड़ दीजिए यहाँ तक कि वो दिन देख लें जिस दिन बेहोश हो जाएंगे, जिस दिन इनकी कोई चाल काम ना आएगी और ना कोई मदद करने वाला होगा। और जिन लोगों ने जुल्म किया है इनके लिए इसके अलावा भी अजाब है, लेकिन इनकी अक्सरियत इससे बेखबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार के हुक्म के लिए सब्र करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी निगाह के सामने हैं और हमेशा कयाम करते वक्त अपने परवरदिगार की तस्बीह करते रहें और रात के एक हिस्से में और सितारों के गुरूब होने के बाद भी तस्बीह परवरदिगार करते रहें। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कसम है सितारे की जब वो टूटा, तुम्हारा साथी न गुमराह हुआ है और न बहका, और वो अपनी ख्वाहिश से कलाम भी नहीं करता है। उसका कलाम वही है जो मुसलसल नाजिल होती रहती है। उसे निहायत ताकत वाले ने तालीम दी है। वो साहिबे हुस्न जमाल जो सीधा खड़ा हुआ जबकि वो बलंद तरीन उफक पर था, फिर वो करीब हुआ और आगे बढ़ा यहाँ तक कि 2 कमान या इससे कम का फासला रह गया। फिर खुदा ने अपने बंदे की तरफ जिस राज की बात की चाही वही कर दी। दिल ने इस बात को झुठलाया नहीं जिसको आंखों ने देखा। क्या तुम इससे इस बात के बारे में झगड़ा कर रहे हो जो वो देख रहा है? और इसने तो इसे एक बार और भी देखा है, सिदरतुल मुंतहा के नजदीक, जिसके पास जन्नतुल मावा भी है। जब सिदरा पर छा रहा था जो कुछ के छा रहा था, उस वक्त इसकी आंख न बहकी और न हद से आगे बढ़ी। इसने अपने परवरदिगार की बड़ी बड़ी निशानियां देखी है। तुमने लात और उज्जा को देखा है और मनात जो इनका तीसरा है इसे भी देखा है। तो क्या तुम्हारे लिए लड़के हैं और उसके लिए लड़कियां हैं? ये इंतहाई ना इंसाफी की तकसीम है। ये सब वो नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने तय कर लिए हैं। खुदा ने इनके बारे में कोई दलील नाजिल नहीं की है। दर हकीकत ये लोग सिर्फ अपने गुमानों का इत्तबा कर रहे हैं और जो कुछ इनका दिल चाहता है, और यकीनन इनके परवरदिगार की तरफ से इनके पास हिदायत आ चुकी है। क्या इंसान को वो सब मिल सकता है जिसकी आरजू करे? बस अल्लाह ही के लिए दुनिया और आखिरत सब कुछ है। और आसमानों में कितने ही फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश किसी के काम नहीं आ सकती जब तक कि खुदा जिसके बारे में चाहे और इसे पसंद करे इजाजत ना दे दे। बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं वो मलाइका के नाम लड़कियों जैसे रखते हैं, हालांकि इनके पास इस सिलसिले में कोई इल्म नहीं है। ये सिर्फ वहमो गुमान के पीछे चले जा रहे हैं और गुमान हक के बारे में कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता है। लिहाजा जो शख्स भी हमारे जिक्र से मुंह फेरे और जिंदगानी दुनिया के अलावा कुछ न चाहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे किनारा कश हो जाएं। यही इनके इल्म की इंतहा है। और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार खूब जानता है कि कौन उसके रास्ते से बहक गया है और कौन हिदायत के रास्ते पर है। और अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान के कुल इख्तियारात हैं ताकि वो बद अमल अफराद को इनके अमाल की सजा दे सके और नेक अमल करने वालों को इनके अमाल का अच्छा बदला दे सके। जो लोग गुनाहाने कबीरा और फाहिश बातों से परहेज करते हैं गुनाहाने सगीरा के अलावा, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार इनके लिए
بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ وہ اس وقت بھی تم سب کے حالات سے خوب واقف تھا جب اس نے تمہیں ہاتھ سے پیدا کیا تھا، اور اس وقت بھی جب تم ماں کے شکم میں جنین کی منزل میں تھے، لہذا اپنے نفس کو زیادہ پاکیزہ نہ قرار دو، وہ متقی افراد کو خوب پہچانتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا راہ خدا میں دے کر بند کر دیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس کے ذریعے وہ دیکھ رہا ہے، یا اسے اس بات کی خبر ہی نہیں ہے جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی یا ابراہیم کے صحیفوں میں تھی، جنہوں نے پورا پورا حق ادا کیا ہے؟ کوئی شخص بھی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، اور انسان کے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے، اور اس کی کوشش عنقریب اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور بے شک سب کی آخری منزل پروردگار کی بارگاہ ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا بھی ہے اور رلایا بھی ہے، اور وہی موت و حیات کا دینے والا ہے، اور اسی نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا ہے اس نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور اسی کے ذمے دوسری زندگی بھی ہے، اور اسی نے مالدار بنایا ہے اور سرمایہ عطا کیا ہے، اور وہی ستارہ شعرا کا مالک ہے، اور اسی نے پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا ہے اور قوم سمود کو بھی، پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا ہے، اور قوم نوح کو ان سے پہلے کہ وہ لوگ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور اسی نے قوم لوط کی الٹی بستیوں کو پٹک دیا ہے، پھر ان کو ڈھانک لیا جس چیز نے کہ ڈھانک لیا۔ اب تم اپنے پروردگار کی کس نعمت پر شک کر رہے ہو؟ بے شک یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ دیکھو قیامت قریب آ گئی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا ٹالنے والا نہیں ہے۔ کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو اور پھر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم بالکل غافل ہو؟ اب سے غنیمت ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلسل جادو ہے، اور انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کا اتباع کیا، اور ہر بات کی ایک منزل ہوا کرتی ہے۔ یقیناً ان کے پاس اتنی خبریں آ چکی ہیں جن میں تنبیہ کا سامان موجود ہے، انتہائی درجے کی حکمت کی باتیں ہیں، لیکن انہیں ڈرانے والی باتیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں۔ جس دن ایک بلانے والا اسرافیل انہیں ایک ناپسندیدہ امر کی طرف بلائے گا، یہ نظریں جھکائے ہوئے قبروں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح ٹڈیاں پھیلی ہوئی ہوں، سب کسی بلانے والے کی طرف سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، اور کفار یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی تکذیب کی تھی کہ انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہہ دیا کہ یہ دیوانہ ہے، بلکہ اسے جھڑکا بھی گیا۔ اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما، تو ہم نے ایک موسلا دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے بھی چشمے جاری کر دیے، اور پھر دونوں پانی ایک خاص مقررہ مقصد کے لیے باہم مل گئے، اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی میں سوار کر دیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی، اور یہ اس بندے کی جزا تھی جس کا انکار کیا گیا تھا، اور ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ پھر ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور قوم عاد نے بھی تکذیب کی تو ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا رہا، اور ہم نے ان کے اوپر تیز و تند آندھی بھیج دی ایک مسلسل نحوست والے منحوس دن میں، جو لوگوں کو جگہ سے یوں اٹھا لیتی تھی جیسے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ پھر دیکھو ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اور کہہ دیا کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک شخص کا اتباع کر لیں، اس طرح تو ہم گمراہی اور دیوانگی کا شکار ہو جائیں گے۔ کیا ہم سب کے درمیان ذکر صرف اسی پر نازل ہوا ہے؟ در حقیقت یہ جھوٹا ہے اور بڑائی کا طلبگار ہے، تو عنقریب کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور متکبر کون ہے۔ ہم ان کے امتحان کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، لہذا تم اس کا انتظار کرو اور صبر سے کام لو، اور انہیں باخبر کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، اور ہر ایک کو اپنی باری پر حاضر ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی، اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی پونچھیں کاٹ دی۔ پھر سب نے دیکھا کہ ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا۔
ہم نے ان کے اوپر ایک چنگھاڑ کو بھیج دیا تو یہ سب کے سب باڑے کے پھوسے کی طرح ہو گئے. اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے صرف لوط کی آل کے علاوہ کہ ان کو سحر کے ہنگام ہی بچا لیا. یہ ہماری ایک نعمت تھی اور اسی طرح ہم شکر گزار بندوں کو جزا دیتے ہیں. اور لوط نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا لیکن ان لوگوں نے ڈرانے ہی میں شک کیا اور ان سے مہمان کے بارے میں ناجائز مطالبات کرنے لگے تو ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ اب عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو. اور ان کے اوپر صبح سویرے نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو گیا کہ اب ہمارے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو. اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور فرعون والوں تک بھی پیغمبر آئے تو انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کا انکار کر دیا تو ہم نے بھی ایک زبردست صاحب اقتدار کی طرح انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. تو کیا تمہارے کفار ان سب سے بہتر ہیں یا ان کے لیے کتابوں میں کوئی معافی نامہ لکھ دیا گیا ہے؟ یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑی جماعت ہے جو ایک دوسرے کی مدد کرنے والی ہے، عنقریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور سب پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. بلکہ ان کا موعد قیامت کا ہے اور قیامت انتہائی سخت اور تلخ حقیقت ہے. بے شک مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں. قیامت کے دن یہ آگ پر منہ کے بل کھینچے جائیں گے کہ اب جہنم کا مزہ چکھو. بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم پلک جھپکنے کی طرح کی ایک بات ہے. اور ہم نے تمہارے ساتھیوں کو پہلے ہی ہلاک کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے سب نامہ اعمال میں محفوظ ہے اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل اس میں درج کر دیا گیا ہے. بے شک صاحبان تقویٰ باغات اور نہروں کے درمیان ہوں گے اس پاکیزہ مقام پر جو صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں ہے. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ خدا بڑا مہربان ہے. اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے بیان سکھایا ہے. آفتاب و مہتاب سب اسی کے مقرر کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں اور بوٹیاں بیلیں اور درخت سب اسی کا سجدہ کر رہے ہیں. اس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور انصاف کی ترازو قائم کی ہے تاکہ تم لوگ وزن میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور تولنے میں کم نہ تولو. اور اسی نے زمین کو انسانوں کے لیے وضع کیا ہے. اس میں میوے ہیں اور وہ کھجورے ہیں جن کے خوشوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. وہ دانے ہیں جن کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں. اب تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے. تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو چھپلاؤ گے؟ وہ چاند اور سورج دونوں کے مشرق اور مغرب کا مالک ہے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھپلاؤ گے؟ اس نے دو دریا بہائے ہیں جو آپس میں مل جاتے ہیں. ان کے درمیان حد فاصل ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے. تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھپلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں. تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھپلاؤ گے؟ اسی کے وہ جہاز بھی ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں. تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھپلاؤ گے؟ جو بھی روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والے ہیں، صرف تمہارے رب کی ذات جو صاحب جلال و اکرام ہے وہی باقی رہنے والی ہے. تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں اور وہ ہر روز ایک نئی شان والا ہے. تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اے دونوں گروہ، ہم عنقریب ہی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم میں قدرت ہو کہ آسمان و زمین کے اعتراف سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ، مگر یاد رکھو کہ تم قوت اور غلبے کے بغیر نہیں نکل سکتے ہو. تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تمہارے اوپر آگ کا سبز شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو تم دونوں کسی طرح نہیں روک سکتے ہو. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا
تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ پھر اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تو پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم افراد تو اپنی نشانی ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی اور پیروں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرمین انکار کر رہے تھے۔ اب اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے پھریں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اور جو شخص بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے دو دو باغات ہیں، پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور دونوں باغات درختوں کی ٹہنیوں سے ہرے بھرے میووں سے لدے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں دو چشمے بھی جاری ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان دونوں میں ہر میلے کے جوڑے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ لوگ ان فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر اطلس کے ہوں گے، اور دونوں باغات کے میوے انتہائی قریب سے حاصل کر لیں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان جنتوں میں محدود نگاہ والی حوریں ہوں گی جن کو انسان اور جنات میں سے کسی نے پہلے چھوا بھی نہ ہوگا، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ حوریں اس طرح کی ہوں گی جیسے سرخ، یاقوت اور مونگے، پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اور ان دونوں کے علاوہ دو باغات اور ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ دونوں نہایت درجے سرسبز و شاداب ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان دونوں باغات میں بھی دو جوش مارتے چشمے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان دونوں باغات میں میوے، کھجورے اور انار ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان جنتوں میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں کے اندر چھپی بیٹھی ہوں گی، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ انہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ لوگ سبز قالینوں اور بہترین مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ بڑا بابرکت ہے آپ کے پروردگار کا نام، جو صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی اور اس کے قائم ہونے میں ذرا بھی چھوٹ نہیں ہے، وہ الٹ پلٹ کر دینے والی ہوگی، جب زمین کو زبردست جھٹکے لگیں گے اور پہاڑ بالکل چور چور ہو جائیں گے، پھر ذرات بن کر منتشر ہو جائیں گے اور تم تین گروہ ہو جاؤ گے، پھر دانے ہاتھ والے اور کیا کہنا دانے ہاتھ والوں کا، بائیں ہاتھ والے اور کیا پوچھنا ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں، وہی اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں، نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے، بہت سے لوگ اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور کچھ آخری دور کے ہوں گے، موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے تہتوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے گرد ہمیشہ جمع رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے، پیالے اور روٹی دار کنٹر اور شراب کے جام لیے ہوئے، جس سے نہ درد سر پیدا ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہوں گے، اور ان کی پسند کے میوے لیے ہوں گے، اور ان پرندوں کا گوشت جس کی انہیں خواہش ہوگی، اور کشادہ چشم حوریں ہوں گی جیسے سر بستہ موتی، یہ سب در حقیقت ان کے اعمال کی جزا اور اس کا انعام ہوگا۔ وہاں نہ کوئی لغویات سنیں گے نہ گناہ کی باتیں، صرف ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا، اور داہنی طرف والے اصحاب، کیا کہنا ان اصحاب یمین کا، بے کانٹے کی بیر، لدے کٹے ہوئے کیلے، پھیلے ہوئے سائے، جھرنے سے گرتے ہوئے پانی، کثیر تعداد کے میووں کے درمیان ہوں گے، جن کا سلسلہ نہ ختم ہوگا اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے قسم کے گدے ہوں گے۔ بے شک ان حوروں کو ہم نے ایجاد کیا ہے تو انہیں نت نئی بنایا ہے، یہ کواریاں اور آپس میں ہمجولیاں ہوں گی، یہ سب اصحاب یمین کے لیے ہے، جن کا ایک گروہ پہلے لوگوں کا ہے اور ایک گروہ آخری لوگوں کا ہے، اور بائیں ہاتھ والے تو ان کا کیا پوچھنا ہے، گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی، آلے سیاہ دھوئے کا سایہ جو نہ ٹھنڈا ہو اور نہ اچھا لگے۔ یہ وہی لوگ ہیں
جو پہلے بہت آرام کی زندگی گزار رہے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اولین و آخرین سب کے سب ایک مقرر دن کی وعدہ گاہ پر جمع کیے جائیں گے۔ اس کے بعد تم اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں چھوہر کے درخت کے کھانے والے ہوگے، پھر اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر اس طرح پیو گے جس طرح پیاسے اونٹ پیتے۔ یہ قیامت کے دن ان کی مہمانداری کا سامان ہوگا۔ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے اس نطفے کو دیکھا ہے جو تم رحم میں ڈالتے ہو؟ اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تمہیں اس عالم میں دوبارہ ایجاد کر دیں جسے تم جانتے بھی نہیں ہو، اور تم پہلی خلقت کو تو جانتے ہو تو پھر اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس دانے کو بھی دیکھا ہے جو تم زمین میں بوتے ہو، اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چور چور بنا دے تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو بڑے گھاٹے میں رہے، بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے۔ کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو؟ اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے، تو پھر تم ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے لکڑی سے نکالتے ہو؟ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے نفع کا سامان قرار دیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں، اور میں تو تاروں کے منازل کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ یہ بڑا محترم قرآن ہے جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے، اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو کیا تم لوگ اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ اور تم نے اپنی روزی یہی قرار دے رکھی ہے کہ اس کا انکار کرتے رہو۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان گلے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاؤ، اور ہم تمہاری نسبت مرنے والے سے قریب ہیں مگر تم دیکھ نہیں سکتے ہو؟ بس اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو اور بالکل آزاد ہو تو اس روح کو کیوں نہیں پلٹا دیتے ہو اگر اپنی بات میں سچے ہو؟ پھر اگر مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے آسائش، خوشبودار پھول اور نعمتوں کے باغات ہیں، اور اگر اصحاب یمین میں سے ہے تو اصحاب یمین کی طرف سے تمہارے لیے سلام ہے، اور اگر جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور جہنم میں چھوڑ دینے کی سزا۔ یہی وہ بات ہے جو بالکل برحق اور یقینی ہے، لہذا اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں وہ تسبیح پروردگار ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، اور وہ پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ آسمان و زمین کا کل اختیار اسی کے پاس ہے، اور وہی حیات و موت کا دینے والا ہے اور ہر شے پر اختیار رکھنے والا ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر ہے، وہی باطن، اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ وہی وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے اور پھر عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے یا زمین سے خارج ہوتی ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو، اور وہ تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کا ملک اسی کے لیے ہے اور تمام امور کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ تم لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب قرار دیا ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، اور خدا تم سے اس بات کا عہد بھی لے چکا ہے اگر تم اعتبار کرنے والے ہو۔ وہی وہ ہے جو اپنے بندے پر کھلی ہوئی نشانیاں نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال کر لے آئے، اور اللہ تمہارے حال پر یقیناً مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہو، جبکہ آسمان و زمین کی وراثت اسی کے لیے ہے، اور تم میں سے فتح سے پہلے انفاق کرنے والا اور جہاد کرنے والا
इसके जैसा नहीं हो सकता है जो फतह के बाद इंफाक और जहाद करे। पहले जहाद करने वाले का दर्जा बहुत बुलंद है, अगरचे खुदा ने सबसे नेकी का वादा किया है और वो तुम्हारे जुमला अमाल से बाखबर है। कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे कि वो उसको दुगना कर दे और उसके लिए बाइज्जत अज्र भी हो। उस दिन तुम बाईमान मर्द और बाईमान औरतों को देखोगे कि उनका नूर ईमान उनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आज तुम्हारी बशारत का सामान वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं और तुम हमेशा इन्हीं में रहने वाले हो और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें साहिबान ईमान से कहेंगे कि जरा हमारी तरफ भी नजर मरहमत करो कि हम तुम्हारे नूर से इस्तेफादा करें। तो इनसे कहा जाएगा कि अपने पीछे की तरफ पलट जाओ और अपने शयातीन से नूर की इल्तमास करो। इसके बाद इनके दरमियान एक दीवार हाइल कर दी जाएगी जिसके अंदर की तरफ रहमत होगी और बाहर की तरफ अजाब होगा। और मुनाफिकीन ईमान वालों से पुकार कर कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? तो वो कहेंगे बेशक, मगर तुमने अपने को बलाओं में मुब्तला कर दिया और हमारे लिए मसाइब के मुंतजिर रहे और तुमने रिसालत में शक किया और तुम्हें तमन्नाओं ने धोखे में डाले रखा, यहां तक कि हुक्म खुदा आ गया और तुम्हें धोखेबाज शैतान ने धोखा दिया है। तो आज न तुमसे कोई फिदिया लिया जाएगा और न कुफ्फार से। तुम सबका ठिकाना जहन्नुम है, वही तुम सबका साहिब इख्तियार है और तुम्हारा बदतरीन अंजाम है। क्या साहिबान ईमान के लिए अभी वो वक्त नहीं आया है कि इनके दिल जिक्र खुदा और उसकी तरफ से नाजिल होने वाले हक के लिए नर्म हो जाएं और इन अहले किताब की तरह ना हो जाएं जिन्हें किताब दी गई तो एक अरसा गुजरने के बाद इनके दिल सख्त हो गए और इनकी अक्सरियत बदकार हो गई। याद रखो कि खुदा मुर्दा जमीनों का जिंदा करने वाला है और हमने तमाम निशानियों को वाज़ेह करके बयान कर दिया है ताकि तुम अक्ल से काम ले सको। बेशक खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें और जिन्होंने राह खुदा में इखलास के साथ माल खर्च किया है, इनका अज्र दुगना कर दिया जाएगा और इनके लिए बड़ा बाइज्जत अज्र है। और जो लोग अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए वही खुदा के नजदीक सिद्दीक और शहीद का दर्जा रखते हैं और इन्हीं के लिए इनका अज्र और नूर है। और जिन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया और हमारी आयात की तकज़ीब कर दी वही दरअसल अस्हाबे जहन्नुम है। याद रखो कि जिंदगी दुनिया सिर्फ एक खेल, तमाशा, आराइश, बहामी तफाखुर और अम्वालो औलाद की कसरत का मुकाबला है और बस। जैसे कोई बारिश हो जिसकी कुव्वत नामिया किसान को खुश कर दे और इसके बाद वो खेती खुश्क हो जाए, फिर तुम इसे जर्द देखो और आखिर में वो रेजा रेजा हो जाए और आखिरत में शदीद अजाब भी है और मग़फ़िरत और रज़ाए इलाही भी है। और जिंदगानी दुनिया तो बस एक धोखे का सरमाया है और कुछ नहीं है। तुम सब अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत और उसकी जन्नत की तरफ सबकत करो जिसकी वुसअत जमीन और आसमान के बराबर है और जिसे इन लोगों के लिए मुहैया किया गया है जो खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं। यही दर हकीकत फजल खुदा है, जिसे चाहता है अता कर देता है और अल्लाह तो बहुत बड़े फजल का मालिक है। जमीन में कोई भी मुसीबत वारिद होती है या तुम्हारे नफ्स पर नाजिल होती है तो नफ्स के पैदा होने के पहले से वो किताब इलाही में मुकद्दर हो चुकी है और ये खुदा के लिए बहुत आसान शय है। ये तकदीर इसलिए है कि जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए इसका अफसोस ना करो और जो मिल जाए इस पर गुरूर ना करो कि अल्लाह अकड़ने वाले और मगरूर अफराद को पसंद नहीं करता है, जो खुद भी बुख्ल करते हैं और दूसरों को भी बुख्ल का हुक्म देते हैं। और जो भी खुदा से रूगर्दानी करेगा इसे मालूम रहे कि अल्लाह सबसे बेनियाज और काबिल हम्द व सताइश है। बेशक हमने अपने रसूलों को वाज़ेह दलाइल के साथ भेजा है और इनके साथ किताब और मीजान को नाजिल किया है ताकि लोग इंसाफ के साथ कयाम करें। और हमने लोहे को भी नाजिल किया है जिसमें शदीद जंग का सामान और बहुत से दूसरे मुनाफे भी हैं, और इसलिए कि खुदा ये देखे कि कौन है जो बगैर देखे उसकी और उसके रसूल की मदद करता है। और यकीनन अल्लाह बड़ा साहिब कुव्वत और साहिब इज्जत है। और हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और इनकी औलाद में किताब और नबूवत करार दी, तो इनमें से कुछ हिदायत याफ्ता थे और
بہت سے فاسق اور بدکار تھے. پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر دوسرے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کر دی اور ان کا اتباع کرنے والوں کے دلوں میں مہربانی اور محبت قرار دے دی. اور جس رہبانیت کو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لیا تھا اور اس سے رضا خدا کے طلبگار تھے، اسے ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں قرار دیا تھا اور انہوں نے خود بھی اس کی مکمل پاسداری نہیں کی، تو ہم نے ان میں سے واقعاً ایمان لانے والوں کو اجر عطا کر دیا اور ان میں سے بہت سے تو بالکل فاسق اور بد کردار تھے. ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واقعی ایمان لے آؤ تاکہ خدا تمہیں اپنی رحمت کے دوہرے حصے عطا کر دے اور تمہارے لیے ایسا نور قرار دے دے جس کی روشنی میں چل سکو اور تمہیں بخش دے. اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ وہ فضل خدا کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں اور فضل تمام تر خدا کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور وہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا